اس کو بدلیے ایسے مولانا صاحب کے جیب میں رکھ دیں جو بیان کر رہے ہیں جیب میں رکھ دیں رسول چلانا نہیں بولیں گے نہیں میں کھڑا ہوں میں کیوں پر رکھتے ہیں جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات فرما رہے ہیں خیر و کرمی امتی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم بہترین صدی میری ہے. پھر وہ صدیاں جو اس صدی سے قریب تر کی صدیاں ہیں وہ صدیاں اس سے قریب تر کی وہ کامیاب صدیاں ہیں. کیونکہ اگر ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو دیکھیں گے تو آپ کو وہاں بے سر و سامانی نظر آئے گی. وہاں پر اسباب نہیں ہے، حکومت بھی نہیں ہے، غریب الدیاری ہے، جلا وطنی جیسے حالات ہیں، مکے کی زمین تنگ ہے، مدینے کی راہیں کھر رہی ہے، اور پوری دنیا کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ایک انوکھی اور اجنبی دعوت اور اجنبی پیغام ہے. جن لوگوں نے قبول کیا ان کے لیے زندہ رہنا بھی دشوار ہے اور ان کے لیے ہر طرح کی تکلیفوں کا سامنا ہے. پھر اس کے بعد یہی وہ طبقہ ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کی وجہ سے ابھرتا ہے، اور پھر پوری دنیا پر اسی طبقے کی حکمرانی قائم ہوتی ہے اور یہ کامیاب ہو جاتے ہیں. کامیابی کی ان کی بنیاد جو ہے وہ ملک نہیں تھے، ملک ان کے پاس نہیں تھے، مال بھی نہیں تھے، اس لیے کہ پیٹ پر پتھر بنا کرتے تھے. ان کو اکثر اوقات فاقے ہوا کرتے تھے. ان کے پاس کمانے کی لائن کی محنتوں کے اختیار کرنے کے لیے ان کے پاس اوقات بھی نہیں تھے، بلکہ بعضی روایتوں سے اس بات کا ثبوت بھی ملتا ہے کہ صحابہ کرام نے تھوڑے سے حالات بہتر ہونے کی صورت میں اپنے کاروبار کا رخ کرنا چاہا کہ ہمارے کاروبار کو ہم درست کر لیں گے، اور اب حالات اس طرح کے نہیں رہے جو شروع اسلام میں حالات تھے. اب حالات میں تھوڑا سا چینجز آیا ہے تو ہم کو اپنے حالات کو بہتر کرنے اور کاروبار اور باغات اور تجارتوں کو صحیح کرنے میں تھوڑا سا موقع لینا چاہیے. یہ ایک مشورے کے طور پر کچھ لوگوں کے ذہن میں بات آئی تو انہوں نے کہا ہم اللہ کے رسول سے اس سلسلے میں بات کر لیں گے، اور وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے. ابھی مدعے کا اظہار نہیں ہوا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی بات صحابہ نے رکھی نہیں. یہ صحابہ مدینے کے انصار صحابہ ہیں، انہوں نے اپنی ابھی بات رکھی نہیں. اس سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی کہ لا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. کیوں آیت نازل ہوئی؟ کہ تم جن کاروبار کے نوک و پلک کو درست کرنے کا ارادہ رکھتے ہو اس میں اگر لگو گے تم تو تم ہلاک ہو جاؤ گے. تو اگر مال بنیاد ہوتی تو اللہ یہ آیت نازل نہ کرتا لا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، بلکہ ان کو یہ کہا جاتا کہ تم کماؤ اور محنت کرو، کیونکہ تمہارے پاس پیسہ رہے گا تو تم دین کی بڑی بنیاد پر خدمت کر سکو گے، اور مہاجرین جو ہجرت کر کر آ رہے ہیں ان کی سکونت کا تم کام کر سکو گے، اور جو جنگیں ہو رہی ہے اس کے لیے سامان رسد کی تیاری تم کر سکو گے. لیکن نہیں، ایسا نہیں ہوا، بلکہ قرآن نے کہا کہ تم اپنے کاروبار، اپنی کھیتیاں، اپنے باغات اور اپنے گھر والوں کے مسئلوں کے میں لگ جاؤ گے تو تم اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالو گے. تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. صحابہ کرام نے اپنی بات کو زبان پر نہیں لایا اور خاموشی کے ساتھ سارے کے سارے صحابہ واپس ہو گئے، انصار صحابہ. اور جب کبھی یہ قرآن کی آیت کا ذکر ہوتا تو صحابہ کہتے اس کا شان نزول تو ہم جانتے ہیں. انصار صحابہ کہتے اس کا شان نزول تو ہم جانتے ہیں، یہ آیت ہمارے بارے میں نازل ہوئی تھی اور ہم اپنے مدعے کے اظہار کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے کہ ہم اپنے کاروبار کو درست کرنا چاہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر دی لا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. تم اگر گائے بیل کی دم کے ہو گئے اور تم کھیتی باڑی کے ہو گئے اور تم دن بھر اپنے کاروبار کی مشغولیتوں میں لگ گئے تو پھر تمہارے سے جو کام اللہ کو لینا مقصود ہے اس کا کیا بنے گا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ اسباب کے محتاج نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہیں. جس اللہ نے مکے کی جو اس زمانے کا جغرافیہ ہے
روئے زمین کا سب سے بنجر اور سب سے بیکورڈ علاقہ اس زمانے کے اعتبار سے سرزمین عرب تھا، اور سرزمین عرب کو اللہ تعالیٰ نے نور ہدایت سے منور کر کر اور آخری نبی کو بھیج کر آخری نبوت کا اتمام فرما کر آخری کتاب نازل فرما کر ایک جماعت تیار کر دی، اور اس جماعت کو اللہ تعالیٰ نے ایسی قبولیت کا مقام عطا فرمایا کہ پھر وہ جدھر گئے ادھر صرف ادھر وہی رہے اور انہی کا بول بالا رہا، جس کو اقبال نے کہا جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ ان کا حال یہ تھا کہ جدھر جاتے ادھر ان کا غلبہ ہوتا، اور وہ قوت اور طاقت کی ایک علامت بن گئے تھے۔ تو وہ وسائل نہیں تھے ان کے پاس، نہ اس زمانے کی جو بھی فوجی طاقت کے لیے چیزیں درکار ہوگی وہ چیزیں ان کے پاس نہیں تھی، اور ان کے پاس وہ اسباب نہیں تھے، لیکن ایران ان کے قدموں میں، عراق ان کے قدموں میں، فلسطین ان کے قدموں میں، مصر ان کے قدموں میں، اور ادھر سائبیریا تک کے علاقے ان کے قدموں میں، ادھر چائنا کے حدود میں ان کے قدموں میں، ہندوستان میں فوجیں دوڑ رہی تھی، اور گنگا کے کنارے اہل اللہ کے اور صحابہ کرام کے اولادوں کے جو قافلے تھے وہ وضو کر رہے تھے۔ یہ کاہے کی وجہ سے ہوا؟ اسباب بغیر بے سر و سامانی میں ایک امت کو اللہ رب العزت نے اٹھایا، فاقوں پر امت اٹھی، اندھیروں میں امت اٹھی، فاقے نبی نے بھی کیے، فاقے صحابہ نے بھی کیے، فاقے صحابہ کے گھر والوں نے بھی کیے، اس لیے کہ صحابہ کرام کو کمانے کا موقع نہیں ملا، اور صحابہ کرام کے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ وہ اپنے کھیتوں میں جاتے، اپنے کھجور کے باغات کی دیکھ ریکھ کرتے، بلکہ 3 صحابہ ایک موقع پر غزوہ تبوک کے موقع پر 3 صحابہ نے اپنے کاروبار کی وجہ سے جانے میں تاخیر کر دی، اور پھر وہ غزوہ تبوک میں شامل نہیں ہو سکے۔ آج جائیں گے کل جائیں گے، آج جائیں گے کل جائیں گے، ان کا معاملہ جو ہے وہ تاخیر کی وجہ سے ملتوی ہوتا رہا، اور وہ غزوہ تبوک میں شامل نہیں ہو سکے، بلکہ یہ ہوا کہ وہ غزوہ تبوک سے صحابہ کرام واپس آ گئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے منافقین رہ گئے تھے، اور یہ 3 اہل ایمان رہ گئے تھے، حضرت کعب بن مالک اور ان کے 2 اور صحابہ یہ پیچھے رہ گئے تھے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا، منافقین نے جھوٹ بول کر اپنے جھوٹے عذر پیش کر دیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہر کے اعتبار سے بات قبول کرنے کا اللہ نے پابند بنایا تھا، اللہ کے رسول نے ان کے عذر قبول کر دیے، ان کو چھوڑ دیا۔ جب یہ 3 آئے تو انہوں نے سچی بات بیان کر دی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکوت فرمایا اور کہا کہ بھئی اللہ کے فیصلے کا بھی انتظار کریں، تمہارے بارے میں اللہ کا فیصلہ جو بھی ہوگا تم کو سنایا جائے گا۔ اللہ کا فیصلہ آیا کہ ان کا بائیکاٹ کیا جائے، ان کا بائیکاٹ کیا جائے، اور وہ 3 صحابہ سے سارے صحابہ نے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور پورے مدینے نے بات بند کر دی، سب نے بات بند کر دی، ان سے لین دین بند کر دیا گیا، یہاں تک کہ اس میں بائیکاٹ میں یہ شدت پیدا کی گئی کہ ان کی بیویوں تک کو ان سے دور رہنے کا حکم دے دیا گیا کہ ان کی یہ اپنی بیویوں سے بھی، کیونکہ یہ بیویاں بھی ایمان والیاں ہیں، یہ اپنی بیویوں سے بھی دور رہیں۔ بڑا عجیب واقعہ ہے، تو ان کو دور رہنے کا حکم دے دیا گیا، اور یہ ان پر اتنا سخت دور گزرا ہے، یہ مسجد نبوی میں آتے تھے اور ترچھی نگاہوں سے صحابہ کو اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کرتے تھے، لیکن ان سے کوئی بات نہیں کرتا، یہ خاموش چلے جایا کرتے تھے، تنہائیوں میں بیٹھتے تھے، راستوں میں کوئی ملتا تو ان سے بات نہیں کرتا، اس لیے کہ یہ غزوہ تبوک میں جانا نہیں چاہتے، ایسا نہیں تھا کہ جانا نہیں چاہتے تھے، جانا چاہتے تھے، بلکہ حضرت کعب بن مالک کے پاس اس وقت تو بہت زیادہ پیسہ بھی تھا، اور انہوں نے بہت اچھا گھوڑا بھی لے کر رکھا تھا، اور بس ان کو یہ تھا کہ آج نہیں کل پہنچ جاؤں گا، تھوڑا آج یہ کام صحیح کر لوں، یہ تھوڑا سا صحیح کر لوں، یہ تھوڑا سا صحیح کر لوں اور چلا جاؤں گا، اور پھر ان کو موقع نہیں ملا، وہ جا نہیں سکے، اور بس یہ 3 صحابہ پیچھے رہ گئے، بس اللہ کی گرفت آ گئی، اور اللہ رب العزت نے ان سے بائیکاٹ کا حکم دے دیا۔ انہوں نے بہت توبہ کی،
یہ ایسے کٹ گئے تھے کہ تنہائیوں میں بیٹھ کر رویا کرتے تھے، اللہ سے معافی مانگا کرتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کر کر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آیت نازل کی اور ان لوگوں کو پھر بلایا گیا۔ اب واقعی کی تفصیل تو حدیث کی کتابوں میں بہت تفصیل سے آئی ہے، میں اس وقت وہ تفصیلات بیان کرنے کا موقع نہیں ہے۔ بتانا مقصود یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 صحابہ اپنی دنیا کے نو کو پلک صحیح کرنے میں لگ گئے اور غزوہ تبوک کے موقع پر پیچھے رہ گئے، بس اللہ کی پکڑ آ گئی اور اللہ تعالیٰ اتنا ناراض ہوا کہ کہا ان سے بائیکاٹ کر دو، ان کا بائیکاٹ کر دو، ان کے ساتھ بالکل شامل نہیں ہونا، ان سے بات چیت نہیں کرنا۔ تو انصار کا واقعہ آپ کو بتایا، یہ 3 صحابہ کرام کا واقعہ آپ کو بتایا کہ اللہ رب العزت کی نظر میں دین کیا ہے، دین کی قیمت کیا ہے، کہ آدمی اگر اس میں ذرا بھی پس و پیش کرے تو اللہ اس کو بھی برداشت نہیں کرتے، اللہ اس کو بھی برداشت نہیں کرتے، اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے۔ صحابہ کرام کی وہ جماعت جس میں یہ بدری صحابہ تھے، ایک اس میں بدری صحابی بھی تھے، جبکہ بدریوں کے گناہ کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ہے، لیکن کیونکہ ایک دین کا تقاضا آ گیا تھا، اس تقاضے میں انہوں نے پس و پیش کر ڈالی، بس اللہ کی پکڑ آ گئی۔ تو اب ہم غور کریں کہ یہ 2 واقعے کے تناظر میں کہ ہم سے تو دین کی محنت کا جو تقاضا ہے وہ ہے ہی، ہم سے دین پر عمل کرنے کا جو تقاضا ہے بحیثیت مسلمان کے، اس میں کتنی ہم سے تاخیر ہوتی ہے، ہم کتنا ٹال مٹول کرتے ہیں، اللہ کے احکام کو ہم نے کس طرح ردی کی ٹوکری میں ڈال کر رکھ دیا ہے کہ ہم کو اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ کا اگر حکم ٹوٹ جاتا ہے، نمازیں چھوٹ جاتی ہے، زکوٰۃ کا فریضہ ہم سے ادا نہیں ہوتا ہے، حج ہم وقت پر ادا نہیں کر پا رہے، اللہ کے کھلے اوامر کی ہم سے خلاف ورزی اگر ہو رہی ہے تو ہم کو ذرا سا احساس تک نہیں ہوتا ہے کہ ہم کتنے بڑے گناہ کے مرتکب ہو رہے ہیں، اور ہم سے تو اللہ تعالیٰ جب صحابہ کرام کی جماعت کی گرفت کرتا ہے اور ان کو اللہ یہ کہہ رہا لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، تو ہم اور آپ جن کے پاس اللہ کے حکموں کو پورا کرنے میں فرصت نہیں ہے، دین کا تقاضا جو مسلمانوں سے اللہ رب العزت نے چاہا ہے اس کے پورا کرنے کی تو ذمہ داری کے بارے میں کوئی سوچتا تک نہیں ہے کہ میں مسلمان ہوں، میں کیوں مسلمان ہوں، میں مسلمان اگر ہوں تو کیوں ہوں۔ اور ایک بات یاد رکھیے کہ ہم کو اور آپ کو اپنی زندگیوں پر، اپنے دین پر ہم مطمئن ہیں، دنیا پر کوئی مطمئن نہیں ہے، دنیا کے بارے میں کوئی مطمئن نہیں ہے، ہر آدمی بے اطمینانی کا شکار ہے دنیا کے بارے میں۔ جتنا آ رہا ہے جس کے پاس، اگر کروڑ روپے آ رہے ہیں تو وہ 2 کروڑ کے بنانے کے چکر میں ہے، لاکھ والا 2 لاکھ کے چکر میں ہے، 1000 والا 2000 کے چکر میں ہے، 100 والا 200 کے چکر میں ہے۔ ہر آدمی دنیا کے بارے میں تو بے اطمینانی کا شکار ہے۔ اگر کوئی آدمی فلیٹ میں رہتا ہے تو بنگلے کی سوچ رہا ہے، اگر وہ اسکوٹر سے چلتا ہے تو کار کی پلاننگ کر رہا ہے، کار میں اگر ہلکے درجے کی کار ہے تو مہنگی سے مہنگی کار کی سوچ رہا ہے۔ ہر آدمی جس پر ہے اس پر قانع نہیں، مطمئن نہیں، دنیا کے بارے میں بے اطمینانی کا شکار ہے، اور دین کے بارے میں ہر آدمی قانع ہے، ہر آدمی مطمئن ہے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، میرے میں کوئی گناہ نہیں، میرے میں کوئی خرابی نہیں۔ 5 وقت کا نمازی اپنی 5 وقت کی نماز پر قانع اور مطمئن، اور بے نمازی اس کو یہ احساس تک نہیں کہ وہ کیا گناہ کر رہا ہے، کتنا بڑا گناہ اس سے سرزد ہو رہا ہے، اس کو اس کا احساس نہیں کہ اس سے کیا گناہ چھوٹ جا رہا ہے۔ پھر باقی دین کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، نہ معاملات کا دین، نہ معاشرت کا دین، نہ اخلاق کا دین، نہ ذمہ داریوں کا دین، اور پھر جس مقصد کے لیے اس امت کو اللہ نے وجود بخشا ہے، جس کے بارے میں ہر ایک سے سوال ہوگا، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو۔ اخرجت للناس کی بابت اللہ سے پوچھا جائے گا، تم لوگوں کے لیے نکالے گئے تھے، میں اور آپ لوگوں کے لیے نکالے گئے، تو اللہ پوچھے گا لوگوں کے لیے نکالے گئے تھے، لوگوں کے لیے آپ نے کیا کیا، لوگوں کے لیے کیا کیا؟ آپ کہیں گے میں نے بیوی کو اچھے سے اچھے کپڑے پہنا ہے، یہ تو جانور بھی اپنی مادہ کے لیے
وہ ساری راحت کے اسباب جمع کرتے ہیں، ان میں بھی اتنا سینس ہوتا ہے کہ وہ ان کے لیے ان کی ضرورتوں کا، بہت سارے جانور یہ کہ جب ان کی مادہ پریگننٹ ہوتی ہے تو اس کا نر اس کی بہت دیکھ بھال اور خیال کرتا ہے، بہت زیادہ اس کا خیال رکھتا ہے، اس کو تکلیف نہیں ہونے دیتا ہے۔ تو یہ تو شعور اللہ تعالیٰ نے جانوروں میں رکھا ہے۔ بچے ہوتے ہیں تو بچوں کی حفاظت کرنا، آپ نے بلی کو دیکھا ہوگا، وہ 7 گھر بدلتی ہے اپنے بچوں کو منہ میں پکڑ کر اور ان کی حفاظت کرتی ہے۔ ہر جانور اپنے بچوں کی حفاظت کرتا ہے، ان کی پرداخت اور نشو نما کرتا ہے۔ اگر ہم نے بھی اپنے بچوں کی نشو نما، پرداخت اور ان کو جوان کرنے اور بڑا کرنے کا کام کیا تو یہ تو کتے اور بلی کے بھی کام ہے، وہ بھی کر رہے ہیں۔ اگر انسان نے اور مسلمان نے یہ کام کیا تو کوئی حیرت انگیز کام یا کوئی انوکھا کام نہیں کیا، یہ اس کی اپنی ایک ضرورت تھی اور اس نے اس ضرورت کے درجے میں ان ساری چیزوں کو کیا۔ اخرجت للناس کا کیا ہوگا؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، لوگوں کے لیے نکالے گئے۔ تو اس کے بارے میں اس محنت کو اس امت کا وظیفہ حیات بنایا گیا تھا کہ تمہارا کام یہ ہے، اخرجت للناس، تم لوگوں کے لیے نکالے گئے۔ اب ہم لوگوں کے لیے نکالے گئے، ہم لوگوں کے لیے کتنا وقت دیتے ہیں؟ کون آدمی ہے جو لوگوں کے لیے وقت دیتا ہے؟ ناس کے لیے وقت کیوں دینے والا؟ جب ہمارا رب رب الناس ہے، ہمارا نبی کافۃ للناس ہے، ہماری کتاب ھدی للناس ہے اور ہم اخرجت للناس ہے، ہمارا تعلق ہی لوگوں سے جوڑا گیا ہے کہ ہم ساری انسانیت کے مسیحا، ہم ساری انسانیت کے بہی خواہ، ہم ساری انسانیت کے خیر خواہ۔ ہم کسی بھی انسان کو تکلیف ہو رہی ہو تو ہمارے دل میں اس کا درد ہو رہا ہو، اس کے ہم ذمہ دار ہیں۔ ایک آدمی اگر کفر پر مر رہا ہے تو آدمی بے چین ہو کہ یہ کفر کی موت مرا ہے، جہنم کے میں جائے گا، یہ اللہ مجھ سے پوچھیں گے، کیونکہ ہمارا کام یہ ہے کنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منہا، ہم بھی جہنم کے گرتے ہوئے دہانوں پر کھڑے ہوئے تھے، اللہ نے اپنا فضل فرما کر ہم کو اس سے بچا لیا۔ اب ہمارا کام نہیں ہے کہ جو جہنم کے گرتے ہوئے دہانوں پر کھڑے ہوئے ہیں ان کو اللہ کی ابدیت کا تعارف کرا دیں اور ان کو ربوبیت سکھا دیں، ان کے پاس الوہیت کی تعریف کر دیں، ان کو اللہ کیا ہے بتا دیں، اللہ سے ان کے تعلق کو جوڑ دیں، اللہ سے ان کو ملا دیں، اللہ کی ان کو پہچان کرا دیں، اللہ کی ہدایت کا دستور حیات جو قرآن کی صورت میں ہمارے پاس۔ جس قوم کے پاس قرآن جیسی کتاب ہو اور وہ قرآن سے نابلد ہو، جانتی نہ ہو کہ قرآن بھی اللہ کی کتاب ہے، یہ بھی سمجھنے کی، پڑھنے کی اور عمل کرنے کی اور لوگوں تک پہنچانے کی کتاب ہو، اس سے زیادہ ظلم دنیا میں اور کیا ہو سکتا ہے؟ سب سے بڑا ظلم قرآن کے ساتھ قرآن والوں کا ہے۔ قرآن والوں نے قرآن کے ساتھ بڑا ظلم کیا ہے۔ اگر کوئی قرآن شریف بیٹھا ہوا نیچے، کوئی اوپر بیٹھ جائے تو آپ کہیں گے کہ قرآن کا ادب نہیں کرتا، حالانکہ قرآن کا ادب دل سے ہوتا ہے۔ کوئی قرآن کی طرف پیر کر دے تو آپ کہیں گے بڑا بے ادب ہے، قرآن کی طرف پیر کر دیا۔ لیکن میرے بھائیوں، یہ کہنے والوں نے اور یہ سمجھنے والوں نے قرآن کا کتنا ادب کیا ہے۔ قرآن کا ادب صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ قرآن نیچے ہو جائے اور اگر کوئی اوپر بیٹھ جائے تو اسی کو بے ادبی سمجھا جائے۔ یہ کیا کم قرآن کی بے ادبی ہے کہ قرآن گھر میں رکھا ہوا ہے اور کوئی گھر والا قرآن پڑھتا نہ ہو؟ اور یہ کیا کم قرآن کی کے ساتھ ناانصافی ہے کہ قرآن پڑھا جاتا اور سمجھا نہ جاتا ہو؟ اور یہ کیا کم قرآن کے ساتھ ظلم اور زیادتی کا معاملہ ہے کہ قرآن پر عمل نہ کیا جاتا ہو؟ اور یہ قرآن کا کون سا حق ہے جو ہم ادا کرتے ہیں کہ قرآن کی تبلیغ نہ کی جائے اور قرآن لوگوں کو بتایا نہ جائے اور اس کے دستور حیات کے طور پر اس کا دنیا میں تعارف نہ کرایا جائے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے اور سارے انسانوں کے لیے اس کے محکم اصول میں کامیابی ہے۔ اس سے ہٹ کر جتنے بھی دستور بنیں گے، جتنے بھی قانون بنیں گے، جتنے بھی اصول زندگی کے لیے بنائے جائیں گے، وہ انسان اس میں ناکام ہوگا۔ صرف دنیا کے بسنے والے انسان ابدی کامیابی کو چاہتے ہیں، دنیا کی اور آخرت کی، تو ان کو قرآن کو سمجھنا پڑے گا، قرآن پر عمل کرنا پڑے گا۔ تو ہم قرآن کے کتنے حق کو ادا کرتے ہیں؟ میرے بھائیوں، یہ فریضے ہیں ہمارے کہ ہم دنیا کے سامنے ایک ایسی عظیم کتاب کو کے ماننے والے ہو کر ہم دنیا کے انسانوں کو قرآن کا تعارف نہیں کرا سکے،
قرآن کی کتاب، قرآن اللہ کی کتاب ہم ان کے پاس پیش نہیں کر سکے، اس لیے آج دنیا کا پورا نظام تیرا و تار ہو چکا ہے۔ تیرا و تار ہے۔ کیوں تیرا و تار ہے؟ جو قرآن نے پرانی قوموں پر عذاب کی شکلیں بیان کی ہے، اور پرانی قوم بعیدہ، قوم سمود، قوم عاد، قوم تبا، قوم نوح، قوم لوط، ان پر اللہ کے عذاب آئے ہیں، جن جن اسباب کے وجہ سے آئے ہیں اس سے کئی گنا زیادہ میں آج انسانیت مبتلا ہے، کئی گنا زیادہ جن پر اللہ کے عذاب آئے ہیں، جن قوموں پر، ان قوموں کے حالات کو اگر آپ غور کریں گے تو اس سے کئی گنا میں آج انسان مبتلا ہے اور معاشرہ مبتلا ہے، اور اس میں مذہب کا امتیاز نہیں ہے، بلا امتیاز و مذہب انسان مبتلا ہے، انسان مبتلا ہے۔ ہر گھر کا کوئی نہ کوئی فرد کسی ایسے گناہ میں مبتلا ہے جس پر اللہ کے اللہ نے قوموں پر عذاب بھیجا ہے، اللہ ماشاء اللہ، جن کی اللہ نے دین کی بنیاد پر حفاظت فرما دی، اور جو بچا لیے گئے اللہ کی طرف سے، جن پر فضل ہو گیا اللہ کا، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے جن کو اللہ دے، جن کو اللہ دے دیں، جن کو بچا لے، جو بچا لیے گئے۔ لیکن میرے بھائیوں، عمومی طور پر اگر آپ انسانوں کا تجزیہ کریں، مذاہب کی حد بندی کو دور رکھ کر، بس ایک انسان کن گناہوں میں مبتلا ہے اور پھر اس کو قرآن پر پیش کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ کا عذاب قوموں پر ان اسباب پر آیا ہے، ناپتول کی کمی پر آیا ہے، شہوتوں کی بے اعتدالیوں پر آیا ہے۔ قوم لوط شہوتوں کو پورا کرتی تھی، عورتوں کی بجائے مردوں سے پوری کرتی تھی۔ آج دنیا کے ملکوں کے قانون بن رہے ہیں کہ مرد کے ساتھ شادی کر سکتا ہے، عورت کے ساتھ شادی کر سکتی ہے، اور نوجوانوں کو ایک کوڈ میسج کے ذریعے سے گے لائف سٹائل کا میسج دیا جا رہا ہے کہ گے لائف سٹائل، ایسی زندگی گزارو جس میں مرد سے مرد کا تعلق ہو۔ یہ اتنا بڑا غضب کی بات ہے۔ اللہ کا عذاب آیا قوم لوط پر، اور پھر اپنی بیویوں کے ساتھ بجائے وہ راستہ اختیار کرنے کے جس راستے کی اللہ نے حکم دیا ہے، آدمی پیچھے کا راستہ اختیار کرے۔ قرآن نے کہا ومن عاد ذالک، جس نے اس کے علاوہ کا راستہ اختیار کیا فاولئک هم الظالمون، وہ ظالم ہے۔ یہ ساری چیزیں کیوں ہو رہی؟ یہ ساری چیزیں کیوں؟ ناپتول کی کمی، شہوتوں کا اس وقت رجحان اور غلبہ، اور نوجوان کسی بھی قوم اور کسی بھی ملک اور کسی بھی اچھے معاشرے اور صالح معاشرے اور مسلم معاشرے، خاص طور سے مسلم معاشرے کے اندر نوجوانوں کی بڑھتی ہوئی بے روی، لڑکوں اور لڑکیوں کی بے روی اور ان کا بے محابہ اختلاط اور مخلوط تعلیم اور موبائل اور سیل فون اور میسج اور فیس بک پر ہونے والے تعلقات اور اس پر گھنٹوں بات کرنا اور موبائل پر بات کرنا، یہ سارا کیا ہے؟ یہ سارا کیا ہے؟ ابھی آپ نے اخباروں میں ہندوستان کی فلم انڈسٹری کی ایک ہیروئن کے خودکشی کو پڑھا ہوگا۔ یہ کیا ہے؟ ساری چیزیں ہیں، ساری چیزیں، پیسہ ہے، شہرت ہے، کام ہے، سب کچھ ہے، لیکن پھر اس کو خودکشی پر مجبور کیوں ہونا پڑا؟ جو راستے کا انتخاب کیا ہے، غلط راستوں پر چلو گے خودکشی کرو گے، غلط راستوں پر چلو گے ہلاکت میں پڑو گے، غلط راستوں پر چلو گے تباہ ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے۔ یہ اللہ کا دستور ہے۔ اب عذاب کی شکلیں دو، یا تو بستیوں پر عذاب آئیں گے، یا پھر انفرادی عذاب جس سے خاندان، سماج، معاشرہ پورا کا پورا بلبلا اٹھے، دل ملا اٹھے، ایسی شکلیں پیدا ہوگی۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اس پر کون آنسو بہانے والا؟ یہ نوجوانوں کی بے روی پر کون فکر کرنے والا؟ پورے انسان اس وقت جن غلط راستوں پر چل رہے۔ ابھی میں مسجد میں آ رہا تھا، ایک لڑکا مجھے اپنا موبائل بتایا، ایک لڑکی کے کاندھے پر ہاتھ رکھے ہوئے، غیر مسلم لڑکی کے ساتھ، کہنے لگے میں اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں۔
میں ان للہ دل میں پڑا، میں فوراً مسجد میں آ گیا. ابھی 10-15 منٹ پہلے کی بات بتا رہا ہوں کہ اس لڑکے نے، اور اس نے مجھ سے بتایا، لا کر موبائل بتایا، اور 3 لڑکے اور ساتھ میں تھے، انہوں نے موبائل. تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، وہ کس لیے بتایا کہ مولانا صاحب کہیں گے بہت اچھا کام کرنے، تم ایک غیر مسلم کو مسلمان بناؤ گے، بڑا کام کرو گے. نہیں، آپ بے راروی کا شکار ہو چکے. آپ نے کوئی اچھا کام نہیں کیا، یہ ہمت افزائی کے کام نہیں ہے. آپ نے جس راستے کا انتخاب کیا وہ غلط راستہ ہے. آپ نے اسلام کی شبیہ کو بگاڑا ہے. آپ اسلام کی نظر میں مجرم ہیں. آپ کوئی نیکی کا کام نہیں کر رہے، آپ گناہ کا کام کر رہے. آپ اللہ کے حکموں کو توڑ کر اور آپ اسلام کو اس انداز میں پیش کرنا چاہتے ہیں، آپ اس طرح کی شبیہ بنانا چاہتے ہیں. نہیں میرے بھائیوں، غلط طریقوں سے اسلام کا تعارف یہ بھی اسلام کو نقصان پہنچاتا ہے. تو ہم کو اور آپ کو جن چیزوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے ناانصافیاں کی ہیں، ہم نے بڑی ظلم اور زیادتی کی ہے. ہم نے اسلام کے ساتھ اپنے آپ کو ایسے خانے میں رکھ دیا کہ ہماری زندگیاں اسلام سے ٹکراؤ کی صورتحال میں. آج اسلام کے ساتھ ہماری زندگیوں کا ٹکراؤ، ہمارے گھروں کا ٹکراؤ، ہماری اولاد کا ٹکراؤ، ہمارے بھائیوں کا ٹکراؤ، ہماری بہنوں کا ٹکراؤ، ہمارے معاشرے کا ٹکراؤ، ہمارے پڑوسیوں کا ٹکراؤ. آج ٹکراؤ ہے قرآن سے، قرآنی تعلیمات سے. ہم مستقل ٹکراؤ کی کوشش میں. قومیں بعد میں ٹکرائے گی، قومیں بعد میں ہم کو برباد کرے گی، قومیں ہم پر بعد میں چڑھے گی. لیکن میرے بھائیوں، ہماری اپنی زندگی میں ایسی صورتحال پیدا ہو گئی ہے کہ ہم ہی خود اسلام کے معارض اور ٹکرانے والے بن گئے. ہمارا اسلام سے ٹکراؤ جاری ہے، ہم سمجھیں یا نہ سمجھیں، لیکن ہم کھلے عام قرآن کے احکام کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. ہم کھلے عام اللہ کے احکام کی خلاف ورزی اور اس کے پیغام کو توڑ کر زندگیاں گزار رہے ہیں. قرآن کائے کے لیے نازل ہوا تھا؟ قرآن ایک دستور حیات تھا کہ لوگوں زندگی اس قرآن پر پیش کرنا. تو قرآن اس لیے نازل کیا گیا تھا. اللہ نے قرآن میں کہا ہدی للناس، یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے. ہدی للمتقین، یہ ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے. اس کے مطابق تم کو زندگی گزارنا ہے، اس کے مطابق زندگی گزارنا ہے. لیکن آج قرآن کو کیا کر دیا گیا؟ بڑی تبرک کی چیز، برکت کی چیز، مرنے والوں کے سامنے پڑھنے کی چیز، دکانیں اور کاروباروں میں پڑھنے کی چیز اور اس سے برکت حاصل کرنے کی چیز سمجھ لیا گیا. اس کے علاوہ اور بتاؤ قرآن کا فائدہ کیا ہے؟ قرآن کس کام کی کتاب ہے؟ اس کو ہم نے کیا سمجھ کر رکھا ہے؟ کیا قرآن ہماری زندگی میں درپیش چیلنجز کے لیے راہ حیات ہے؟ ہمارے لیے اس کے محکم اصول ہماری زندگی کے لیے رہنما ہے؟ کبھی ہم نے غور کیا کہ ہمارا ہر بگڑے ہوئے مسئلے کا حل اللہ کی کتاب ہے اور ہماری ساری پریشانیوں کا حل اللہ کی کتاب ہے. ہم کو اپنی زندگیوں کے مسائل کو قرآن کی ہدایت کے نور اور روشنی میں دیکھنا چاہیے؟ نہیں ہے. صحابہ کرام جو معزز تھے زمانے میں وہ قرآن کی وجہ سے تھے. اقبال جیسے دانشور نے اس بات کو بیان کیا، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر، تم بے قیمت بے وزن ہوئے قرآن کو چھوڑ کر. اقبال کہتے ہیں فارسی کی ایک مثنوی میں رباعی میں کہ شب پیش خدا بگرستم زار، شب پیش خدا بگرستم زار، مسلمانہ چرا مقہور و خارن، ندا آمد نمی دانی کے قوم دل دارن دو محبوب نہ دارن. کہ میں ایک روز اللہ کے حضور زار زار رویا، اللہ کے حضور ایک رات زار زار رویا، اے اللہ یہ مسلمان ذلیل کیوں ہیں، خار کیوں ہیں؟ قرآن والوں کو تو نے کہا انتم العالون ان کنتم مومنین، اور تیرے نبی نے کہا کہ یرفع بہا اقواما، قرآن کے ذریعے سے قوم کو اللہ سر بلندیوں پر پہنچائے گا. اور تو نے قرآن والوں کے بارے میں کہا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اور تو نے ہی قرآن والوں کے بارے میں کہا السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اور تو نے ہی قرآن والوں کے بارے میں کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اور تو نے ہی قرآن والوں کے بارے میں کہا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، اور تو نے کہا اولئک علیہم اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. تو یہ تیرے ہی فرمان ہے، پھر کیوں مسلمان خار ہے، ذلیل ہے،
ذلت میں ڈوبا ہوا ہے، شب پیش خدا بگرستم سار، میں رویا خدا کے حضور میں، چرا مسلمانہ چرا مقہور و خارن، مسلمان کیوں دنیا کی قوموں کے قہر کا شکار ہے، کیوں پوری دنیا اس کو قہر زدہ نگاہوں سے دیکھ رہی ہے، چرا مسلمانہ مقہور و خارن اور ذلیل ہے، بے قیمت ہے، بے وزن ہے، چرا مقہور و خارن، ندا آمد، آواز آئی، نمی دانی تو نہیں جانتا، ندا آمد نمی دانی کہ قوم دل دارن تو محبوب ندارن، کہ قوم دل تو رکھتی ہے، دل میں دل دارن، محبوب ندارن، محبوب نہیں رکھتی۔ صحابہ کرام محبوب رکھتے تھے، اللہ کے رسول محبوب تھے، قرآن محبوب تھا، اسلام محبوب تھا، اور ہر محبوب اس محبوب کے آگے مغلوب تھا، غالب نہیں تھا، بیوی مغلوب تھی، بچے مغلوب تھے۔ میرے بھائیوں، ہم کو اس حقیقت کو تلاشنے کے لیے صحابہ کرام کی ان مبارک زندگیوں میں جھانکنا پڑے گا، جہاں صحابہ کرام نے اپنی زندگیوں کے انمول اور انمٹ نقوش چھوڑے ہیں کہ بیویاں چھوڑ دی، بچے یتیم ہو گئے، صحابہ کرام نے اپنے بچوں کی فکر نہیں کی کہ ہمارے بچوں کا کیا ہوگا۔ ہر آدمی آج اپنے بچوں کی بنانے میں لگا ہوا، میرے بچوں کے اچھے سے گھر بنا دوں، میرے بچوں کو اچھے سے پڑھا دوں، یہ ہر آدمی اس کی فکر۔ صحابہ کرام کے بچے بھی تھے، چھوٹے چھوٹے بچے تھے، انہوں نے اس کی فکر نہیں کی، اور جس دن فکر کی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر مدعا بیان نہیں کیا کہ اللہ کی آیت آئی، جیسے میں نے شروع میں کہا لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، خبردار، وارننگ ہے اس میں، خبردار۔ کس کو خبردار کیا جا رہا؟ صحابہ کرام کو، خبردار، لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ۔ ایسا سوچنا بھی نہیں، سوچ کر آئے صحابہ کرام کہ اب تھوڑے حالات بہتر ہوئے، ہمارے کاروبار درست کر لیں گے، تو کہا خبردار، لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، یہ سوچنا بھی تمہارا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کے برابر ہے، ہلاکت میں پڑ جاؤ گے، ہلاکت میں پڑ جاؤ گے، پکڑ آ جائے گی، تمہارا کام نہیں ہے۔ تم دنیا میں ایک ایسی قوم ہو کہ تم کو اپنا بگاڑنا پڑے گا جب دنیا والوں کی بنے گی، تم اپنی بنانے میں لگو گے تو پھر دنیا والوں کی بگڑی نہیں بنے گی۔ صحابہ کرام نے اپنی بگاڑ کر دنیا والوں کی بنائی، اپنا سب کچھ بگاڑا، صحابہ کے باغات بگڑے، صحابہ کی کھیتیاں بگڑی، صحابہ کی تجارت بگڑی، صحابہ کی جوان جوان بیویاں بیوہ ہوئی، صحابہ کرام کے بچے یتیم ہوئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کو بگاڑا ہے، آپ کے پیٹ پر پتھر بندھے، آپ کی کئی بیویاں تھیں، آپ کے گھروں میں فاقے ہوئے، آج صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اندھیرا رہا کرتا تھا، چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں تھا، یہودن پڑوسن کے یہاں سے تیل قرض پر لیا گیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی ذات اقدس کی وجہ سے پوری دنیا کے اندھیرے دور ہوئے، اس کے گھر میں زندگی کی آخری شام کا اجالا کیا گیا۔ مائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے چراغ میں تیل ڈالنے کے لیے قرض سے تیل لیا تھا۔ میرے بھائیوں، کیوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کو 60 جنتی مردوں کی طاقت دی گئی تھی، کیا دنیا کمانا نہیں جانتے تھے؟ نبوت سے پہلے تجارت کی تو مکے کی سب سے مالدار عورت خدیجہ الکبریٰ نے آپ کی امانت داری کی وجہ سے دوسروں سے اپنی مزاربت اور بٹائی میں کاروبار کو ختم کر کر حضرت خدیجہ کے حوالے اپنا پورا سامان کر دیا تھا۔ نہیں، اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی کاروبار کریں گے، کسی اور کے ساتھ نہیں کریں گے، خوب نفع کمایا۔ وہی نبی نبوت کی ذمہ داریاں جب لیتا ہے تو دنیا کی طرف انہوں نے التفات نہیں کیا کہ اگر اس کام میں لگیں گے تو پھر کیا ہوگا، انسانیت کا کیا کام ہوگا۔ انسانیت، صحابہ کرام، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام قبول کیا تو 40,000 درہم کے مالک تھے، جب اسلام قبول کیا تو 40,000 درہم کے مالک تھے، اور جس دن انتقال کیا، سلام ہو ابوبکر صدیق پر اور اللہ کی رحمتیں نازل ہو ابوبکر صدیق کی قبر پر۔ میرے بھائیوں، جب دنیا سے گئے تو یہ کہتے ہوئے گئے مالی ولا علیہ، مالی ولا علیہ، نہ مجھ پر کسی کا نہ میرا کسی پر، خالی ہاتھ چلے گئے، فکر نہیں کی۔ فکر ہجرت کی رات میں ابوبکر صدیق نے سارا سرمایہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر ہجرت پر خرچ کر دیا۔ حضرت اسماء کی عمر اس وقت 12-13 سال کی تھی، دادا ابو قحافہ
نے پوچھا بیٹی تیرا باپ چلا گیا، کچھ گھر میں تم لوگوں کے لیے چھوڑ کر بھی گیا؟ حضرت اسما بڑی سمجھدار تھی، کچھ کنکریاں جمع کی، ابو قحافہ نابینا تھے، کہا دادا جان بہت چھوڑ کر گئے، چلو، اور ان کو بتایا، ہاتھ پھرایا، کنکریوں کی آہٹ محسوس کی، ابو قحافہ مطمئن ہو گئے۔ خاندان صدیق جانتا تھا کہ اگر ہم نے اس طرح کی قربانیاں پیش نہیں کی، ہمارا مال نہیں لگا، ہمارے فاقے نہیں لگے، ہم کو بھوک اور پیاس کی تکلیفیں ہم نے برداشت نہیں کی، تو دنیا میں اسلام نہیں چمکے گا۔ اسلام کے چمکانے کے لیے ہمارے فاقوں کی ضرورت ہے، ہمارے فاقوں پر اسلام چمکے گا۔ صحابہ کرام نے ایک مرتبہ یہ خیال کر لیا کہ کاروبار درست کر لینا چاہیے، تو میرے بھائیوں اللہ نے قرآن میں آیت نازل کی، یا ایھا الذین آمنوا لا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، اے ایمان والو تم یہ سوچ رہے ہو، تم بڑے خطرے کی بات سوچ رہے ہو، ہلاکت میں پڑ جاؤ گے، یہ سوچ بھی غلط۔ صحابہ نے بیان بھی نہیں کیا، سارے انصاری صحابہ اپنے گھروں میں چلے گئے واپس، بیان نہیں کیا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر جن 3 صحابہ کا میں تذکرہ کر رہا تھا، انہوں نے اپنے کاروبار کی وجہ سے سفر تبوک میں تاخیر کر دی، اللہ کی پکڑ آئی، 50 دن تک بائیکاٹ رہا کہ تم نے اپنی دنیا بنانے میں اور اس اہم کام کو کیوں ٹال مٹول کی؟ آج نمازوں میں ٹال مٹول، آج نمازوں میں ٹال مٹول، ابھی نہیں بعد میں پڑھ لوں گا، گراہک ہے پڑھ لوں گا، فلانا ہے بیٹھا ہوا آدمی بعد میں پڑھ لوں گا، نماز میں تاخیر، ہر معاملے میں تاخیر۔ جو نہیں پڑھتے اللہ ان کی حفاظت کرے، جو پڑھتے ہیں ان کے بارے میں قرآن نے کہا ویل ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ فویل للمصلین، ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے۔ قرآن کہہ رہا ہے، یہ پورا مجمع غور سے سنیں، فویل للمصلین، مصلی کہتے ہیں نماز پڑھنے والوں کو، ویل للمصلین، ہلاکت ہے، بربادی ہے، تباہی ہے، ویل للمصلین، ان نماز پڑھنے والوں کے لیے، نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ غور سے سنو، ویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں میں ٹال مٹول کرتے ہیں، جو اپنی نمازوں میں نماز پڑھتے ہیں لیکن ٹال مٹول کرتے ہیں، آگے پیچھے کر دیتے ہیں، ان کے لیے فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ اور ایک اور بتایا نمازیوں کے، الذین هم یراؤون، اور جو نماز پڑھتے بھی ہیں تو دکھلاوے کے لیے پڑھتے ہیں کہ ہم کو لوگ نمازی سمجھیں۔ میرے بھائیوں یہ 2 ہلاکت کی چیزیں ہیں نماز والوں کی، کہ دکھلاوے کے لیے نماز پڑھے یا ٹال مٹول کر نماز پڑھے۔ نماز اللہ کے لیے پڑھی جائے اور ٹائم کے ساتھ پڑھی جائے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز ایمان والوں پر وقت کے ساتھ فرض کی گئی ہے، اس ٹائم پر نماز پڑھیں۔ ہم اللہ کو نماز پڑھنے کے لیے ٹائم نہ دے سکیں؟ ہماری انسان ہونے کی وجہ سے زندگی کا مقصد ہی ابدیت ہے، اور اظہار ابدیت کے لیے ٹائم کا تعین کر دیا گیا ہے۔ ایک ڈاکٹر اپنے دواخانے پر ٹائم سے پہنچے، ایک مزدور اپنے کارخانے پر ٹائم سے پہنچے۔ ایک کارخانے دار کو راضی کرنے کہ بے ٹائم ہو جاؤں گا، ڈیوٹی پر تاخیر سے جاؤں گا، میرا اوپر والا ناراض ہو جائے گا، اوپر والے کا ناراض ہو جائے۔ آدمی دنیا کے انسانوں کی ناراضگی کی پرواہ کرے اور نماز میں تاخیر ہو جائے، اس کی پرواہ نہ کرے تو اللہ کو غصہ نہیں آئے گا، ہلاکت میں نہیں ڈالے گا، برباد نہیں کرے گا۔ ویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون۔ اللہ نے صاف بیان کر دیا کہ نہیں، ہلاکت کی بات ہے۔ اب جو نماز نہیں پڑھتے ان کا حال کیا؟ جو نمازوں کے لیے آتے ہی نہیں، کہیں نہیں پڑھتے، ان کا حال کیا؟ اگر آدمی کسی عذر کی وجہ سے مسجد میں نہ آئے اور مسجد کی اذان کی آواز لاؤڈ اسپیکر والی نہیں، اگر بغیر لاؤڈ اسپیکر کے کوئی بلند آواز مؤذن اذان دیتا ہو اور شور بالکل نہ ہو، وہ آواز جہاں تک پہنچتی ہے وہاں تک کہ رہنے والوں کو مسجد میں ہی آ کر نماز پڑھنا
پڑے گی، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ مسجد میں آ کر جماعت کا التزام کر لیں۔ اگر اس کے بعد ہے کوئی، جیسے جنگل میں ہے، دور ہے، وہاں اذان کی آواز نہیں پہنچتی اور اس کے لیے اتنے دور آنے میں حرجہ ہوتا ہو، تو پھر فقہ میں اجازت ہے کہ وہ اپنے اس کھیت میں، اپنے اس جگہ میں نماز پڑھ لے۔ لیکن اللہ کے رسول نے یہ بھی فرما دیا کہ صلاۃ الجماعت افضل من صلاۃ الفرد، کہ جماعت کی نماز تنہا نماز پڑھنے سے 27 گنا زیادہ اجر رکھتی ہے، اس کی فضیلت زیادہ ہے۔ تب جماعت، جو لوگ نماز کے لیے آئیں وہ عین وقت پر آئیں۔ بھئی پہلے سنتیں، بعد کی سنتیں، اس کا حساب کتاب کچھ نہیں۔ آئے فرض پڑے چلے گئے، کچھ نمازی ایسے۔ تو اب بتاؤ میرے بھائیوں، صحابہ کرام کا یہ ارادہ کہ کاروبار درست کر لے، اللہ نے اس کو بھی پسند نہیں کیا۔ ہم اپنی زندگیوں کے بارے میں غور کریں کہ ہم نے کیسا، اسلام کے ساتھ ہمارا کیا سلوک ہے، اور ہم نے اسلام کو کس طرح سمجھا ہے۔ جیسا دل میں آئے ویسا، کچھ رسم و رواج کا مجموعہ ہمارا اسلام ہے، ہماری زندگیوں پر اسلام طاری نہیں، ہماری فکر و نظر پر اسلام طاری نہیں۔ حالانکہ صحابہ کرام کی جماعت ایسی جماعت تھی جس کو اللہ نے نمونہ بنایا۔ اس لیے میں نے شروع تقریر میں کہا تھا کہ اللہ، کسی دانشور نے کہا مسلمانوں کی کامیابی آگے بڑھنے میں نہیں ہے کہ ہم آگے بڑھیں، ہم یورپ کو دیکھیں، امریکہ کو دیکھیں، انہوں نے ایسی ترقی کی، ہم ایسی ترقی کریں، نہیں، ہم پیچھے ہٹیں گے جہاں اللہ کے رسول فرما رہے خیر قرنی امتی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین صدی میری ہے، پھر جو اس سے قریب صدی ہے، پھر جو اسے 3 صدیاں، یہ خیر والی صدیاں ہیں۔ پہلی صدی صحابہ کی، اللہ کے رسول کی، دوسری صدی تابعین کی، اور تیسری صدی تبع تابعین کی۔ یہ صدیاں خیر سے قریب تر صدیاں ہیں۔ ان میں والے اعمال جو 300 سال میں امت خیر پر قائم رہی، اور 300 سال میں امت کا عمومی اور اجتماعی مزاج دین رہا، اس کے بعد امت دین پر سے ہٹتی رہی، پھر ملوکیت اور بادشاہت کے نخرے آئے، اقوام اغیار کے اثرات کو لوگوں نے قبول کیا، اور پھر اسلام کا وہ اثر جو پہلی صدی میں تھا دوسری میں کم ہوا، تیسری میں زیادہ کم ہوا، اور اس کے بعد کم ہوتا رہا، اور آج مسلمانوں کا حال یہ ہو گیا ہے کہ اسلام سے ان کا 100 تعلق باقی رہ گیا۔ چند رسمیں اسلام کے نام پر ہوتی ہے، چند چیزیں اسلام کے نام پر ہوتی ہے۔ آپ اسلام کو ایک مکمل مذہب کے طور پر دنیا کے سامنے پیش کرنے کے ذمہ دار تھے۔ مسلمان ایسا ہوتا ہے، اس کی شبیہ ایسی ہوتی ہے، اس کے اخلاق ایسے ہوتے ہیں، اس کے معاملات ایسے ہوتے ہیں، اس کا رہن سہن ایسا ہوتا ہے۔ آج یورپ میں جو لوگ داڑھی، برقعے، نمازوں کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، تو میرے بھائیوں اس کے اثرات اقوام اغیار پر پڑ رہے ہیں۔ رپورٹیں آتی ہے کہ نہیں، اس کے اثرات پڑ رہے ہیں، لوگ متاثر ہوتے ہیں حیا سے، پردے سے، پاکیزگی سے، اور اس اچھی زندگی سے، آپ کے اچھے اخلاق سے، لین دین سے۔ نہیں، مسلمان اس طرح ہوتا ہے۔ آج ہم نے اپنی شبیہ کو بگاڑ ڈالا ہے۔ مسلمانوں کے بارے میں لوگوں کا تاثر کیا ہوتا ہے؟ نہیں بھئی، یہ قوم ان کو نہیں دینا چاہیے، یہ ان کا معاملہ بڑا خراب، لین دین کے لائق نہیں، وعدہ خلاف، بات بات پر گالی دیتے، گندگی اور برائی ان کے یہاں۔ اب میرے بھائیوں، اپنے محلوں میں اگر کوئی آ جائے، اب مسلم محلوں میں دیکھ لے کہ یہ وہ قوم ہے جس کے ہاں طہور شطر الایمان، پاک صفائی کو نصف دین قرار دیا گیا ہے، اس کے محلوں میں اگر جائے کیا ہوتا ہے؟ ارے بھائی، کچرے کو، گھر کے کچرے کو جمع کرو، تھیلی میں ڈالو اور کچرے کی گاڑی میں ڈال دو، لیکن وہاں سے اوپر سے ڈال دیں گے۔ گندگی کو گلیوں میں، راستوں میں، سڑکوں میں پھینکیں۔ آپ کا پائپ پھٹ گیا ہے، بہت بڑا کام نہیں ہے، اس کو پہلی فرصت میں درست کر دیجئے۔ نالی پھیل رہی ہے، اس کو کھڑے رہ کر درست کرا دیجئے۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے، اس لیے کہ ایذاء المسلم حرام ہے، ایذاء الناس حرام ہے، لوگوں کو تکلیف مت پہنچاؤ۔ جانوروں تک کو تکلیف دینے کی اسلام میں ممانعت ہے، منع کیا گیا ہے۔ گاڑی کہیں بھی پارک کر دیں، کہیں بھی روک دیں، ہارن بجائیں، ڈی جے بجائیں، ٹی وی کی آواز کو بلند کر دیں، موبائل پر وہ چائنا کے سڑے ہوئے پیس آتے ہیں، اس میں آواز بہت تیز ہوتی ہے، جا رہا ہے اور بیٹھے ہوئے ہیں، بس میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایئر فون نہیں لگایا، گانے
سن رہا ہے، دوسروں کو تکلیف ہو رہی، یہ سب اسلام کا مزاج نہیں ہے میرے بھائیوں۔ آپ کی شبیہ، آپ کی ذات کا معاملہ نہیں ہے، اسلام کی شبیہ خراب ہو رہی ہے۔ اسلام کے بارے میں لوگوں کا تاثر بگڑ رہا ہے کہ اسلام ایسا مذہب، اسلام والے ایسے ہوتے ہیں، مسلمان ایسا ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، مسلمان جس کی کہ وصف کو قرآن نے بیان کیا ہے، اس کی آنکھوں میں حیا ہوتی ہے، وہ دوسروں کا بھی کے حقوق کا اتنا ہی ادا کرنے والا ہوتا ہے اپنے مفاد پر، کہ میرا آج کیا مزاج بن گیا، میں اپنا سوچتا ہوں، مجھے حاصل ہو جانا چاہیے زیادہ سے زیادہ، چاہے دوسروں کا گلا کاٹنا پڑے، چاہے پھاندہ مارنا پڑے، چاہے کچھ بھی الٹا سیدھا کرنا پڑے، بس میرا مفاد، چاہے سگا بھائی کیوں نہ ہوتا ہو، آدمی اپنے مفاد کو پہلے ترجیح دیتا ہے۔ اور قرآن نے، اسلام نے مسلمان کا مزاج بیان کیا، یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، کہ وہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، چاہے ان کو ذرا سی تنگدستی آ جائے، محتاجی آ جائے، بھوکا رہنا پڑے۔ کتنے لوگ ہیں اپنے پڑوسیوں کی، اپنے بستی اور شہر میں رہنے والوں کی غربت کی اور بھوک کی اور پیاس کی، ان کی تنگدستی کی، ان کی بیماری اجاری کی، ان کے حالات کی فکر کرنے والے ہیں کہ میں تو اچھے سے کھا رہا ہوں، لیکن یہ شادیوں کا موقع آتا ہے تو ان کے پاس مسجد کے تعاون کے لیے پیسہ نہیں، ان کے پاس اچھے کاموں کے لیے پیسہ نہیں نکلتا، شادیوں کے لیے پیسہ نکلتا ہے، مہنگے مہنگے کارڈ چھاپے جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اسلام کی شبیہ کو ہم نے خراب کیا، ہم اس کے قصوروار ہیں اور مجرم ہیں۔ صحابہ کرام نے اسلام کی شبیہ کو بہتر بنایا تھا، اور یوں بنایا تھا اس لیے کہ اس جماعت کا اللہ نے انتخاب کیا تھا، اور اللہ کہتے ہیں ہر دور میں ایسے لوگ کھڑے رہیں، ایسا معاشرہ کھڑے رہے، ایسے محلے اور ایسے گھر تیار ہوں، ایسے افراد تیار ہوں جو اسلام کے لیے قربانی دینے کا مزاج رکھتے ہو، جو اپنی بگاڑ کر دوسروں کی بنائیں تاکہ اسلام دنیا میں غالب اور قوت فکر کے ساتھ دنیا میں چلے۔ اگر ایسا نہیں ہوگا تو یا ایھا الذین آمنوا لا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، ایمان والو ہلاکت میں مت ڈالو۔ دنیا کی فکروں میں پڑ گئے، دین کی فکروں کو نظر انداز کر دیا تو ہلاکتیں آئے گی، ہلاکتیں آئے گی۔ آج ہم اپنے حالات کا پوری دنیا میں اگر جائزہ لیں تو اس میں قصوروار ہم ہیں، ہماری زندگیاں ہیں، ہماری زندگیوں کے اعمال ہیں۔ ہم کو اس پر بہت سنجیدگی کے ساتھ غور کر کر اپنی زندگی کے رخ کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم بہترین امت ہو، لوگوں کے لیے نکالے گئے، تم بہترین امت ہو، لوگوں کے لیے نکالے گئے، اچھائیوں کا حکم دیتے ہو۔ ہمارا ایک کام کیا ہے؟ اچھائیوں کا، برائی کے ساتھ کمپرمائز نہیں، برائی، ہر برائی برائی ہے، برائی کا ساتھ نہیں، برے کا ساتھ نہیں، برے کی صحبت نہیں، برے کا خیال نہیں، برائی سے دور، اچھائیوں کا حکم دو۔ وَتَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکَرِ، برائی اس کو روکو۔ اللہ کے رسول نے 3 درجے ایمان کے بتائے، مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، جو برائی کو دیکھے ہاتھ سے روک دے۔ باپ کا کام ہے بیٹوں کی برائی کو ہاتھ سے روکے، شوہر کا کام ہے بیوی کی برائی کو ہاتھ سے روکے، خاندان کے بڑے کا کام ہے اپنے خاندان کی برائی کو ہاتھ سے روکے، باقی سماج اور معاشرے کی برائی کو زبان سے روکو۔ فَإِن لَّمْ تَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر ہاتھ کی طاقت نہیں ہے زبان سے، بابا یہ برا کام ہے، اچھا نہیں ہے، اچھا نہیں ہے۔ آج ہمارے نوجوان اور اسکول اور کالج میں پڑھنے والے بچے جس طرح برائی کی دلدلوں میں پھنستے جا رہے ہیں، کیا ہے؟ اسکول اور کالج میرے بھائیوں ابھی کھلنے والے ہیں، کیا ہے؟ ان کو برائی میں تقویت دینے والا کون ہے؟ باپ موبائل لے کر دیتا ہے، بیٹا موبائل لے کی کیا ضرورت ہے؟ بیٹی کو موبائل باپ لے کر دیتا ہے، لیکن ایمانداری سے بولو، سوچو کہ آپ کے بچوں کے کبھی آپ نے ان باکس میں جا کر، آؤٹ باکس میں جا کر کبھی میسج چیک کیے کہ بچہ کیا کر رہا ہے؟ ان کے آنے والے کال چیک کیے، جانے والے کال چیک کیے؟ آپ نے کبھی ان کی فکر کی؟ کبھی ہم نے فکر نہیں کی کہ ہمارا بچہ کن کے رابطے میں ہے، کیا کر رہا ہے، کون ان کے کالج میں جا کر ٹیچر سے رابطہ بنایا کہ ہمارے بچے کی ہم کو
پوری تربیت چاہیے. ہم نے پڑھنے کے لیے بھیجا ہے, بگڑنے کے لیے نہیں بھیجا. آج کالج میں بچے بگڑ رہے, پڑھنے والے کہیں بھی پڑھتے ہیں, اب اچھے نتائج. لیکن میرے بھائیوں, عمومی طور پر کیا ہوتا ہے؟ عمومی طور پر ہمارے بچے جس طرح زندگیاں گزار, محلوں میں چل کر دیکھو, کسی بھی محلے میں چلے جاؤ اور صرف دیکھو, بچوں پر دیکھنا, نوجوان بچے کونوں میں کھڑے ہوئے ہیں, کیا کر رہے ہیں, ان کی باتیں سنو, گالیاں, بلا ضرورت گالیاں, چلاہٹ اور چور اور پکار اور بے مقصد باتیں, اور زندگیاں اس طرح گزر رہی. ایک ایسی قوم جس کو کنتم خیر امت اخرجت للناس کہا گیا تھا, تم بہترین امت ہو, اس کے محلوں کو کیسے ہونا چاہیے؟ آپ دوسرے قوموں کے محلوں میں جا کر دیکھو, آپ کو سکون ملے گا, آپ کو وہاں پر اطمینان ملے گا, وہاں پر صفائی ملے گی, وہاں کے بچے پھالتو نظر نہیں آئیں گے, وہ پڑھتے ہوئے نظر آئیں گے, وہ کام کرتے ہوئے نظر آئیں گے, ان کے سامنے ٹارگیٹ ہے, وہ مقاصد کو پورا کر رہے ہیں. اور ایک ہم ہیں, کنتم خیر امت اخرجت للناس, تم بہترین امت ہو. یہ بہترین امت ہے جو ہمارے گلیوں, چوراہوں, ہوٹلوں اور ادھر ڈھابوں پر نظر آتی ہے, بائکوں پر 4-4, 5-5 بیٹھے ہوئے, باپ نے پیسہ دیا, جیب خرچ کر بیٹا, یہ وہ کام. اب ماں باپ آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں, ان بچوں کی تعمیر و تربیت کا کوئی فریضہ ماں باپ کی ذمہ داری نہیں ہے. بیٹیاں کہاں, بیٹے کہاں, اس کی کون فکر کرے گا؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. شرط ہے ایمان اسی وقت تو مانا جائے گا جب امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر ہوگا. اگر امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر نہیں ہوگا تو ایمان بھی قبول نہیں ہوگا. اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.